اگر تم ایمان لاؤ، وتتقو، اور اللہ کا خوف پیدا کرو اپنے اندر، یؤتکم اجورکم، وہ تمہیں تمہارے اجر دے گا، تمہیں بدلہ دے گا اس محنت کا، ولا یسألکم اموالکم، وہ تم سے تمہارے مال نہیں مانگے گا، وَإِن يَسْأَلْكُمُوهَا، اگر وہ تم سے اپنا مال مانگتا، فَيُوفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ، اگر وہ تم سے مال مانگے اور تم کیا ہوگے، تم بخل کرنے لگو، تمہارے دعوے جو ہے نا وہ دھرے کے دھرے رہ جائیں گے، اور تمہارے اندر کا جو کینہ ہے، اندر کی جو بدنیتی ہے، جو اندر کا مرض ہے، وہ ظاہر ہو جائے۔ اللہ پاک تمہیں اس حد تک امتحان میں نہیں ڈالتا، ورنہ اگر اللہ سارا مال تو اللہ پاک ہے، وہ اگر آپ کو کہیں کہ سارا مال مجھے دے دو تو دینا پڑے، لیکن اللہ پاک کہتا ہے کہ ہم نہیں لیتے، ایک خاص آتا ہے، ہا انتم ہاؤلائے، یہ تم لوگ ہو، یہ صرف تمہارا خاصہ ہے، تم کو ہم نے چنا ہوا ہے، ہا انتم ہاؤلائے تدعونا، جو جن کو دعوت دی جاتی ہے، اٹھایا جاتا ہے، بلایا جاتا ہے، آؤ کس بات کے لیے، لتنفقوا فی سبیل اللہ، کہ اللہ کے راستے میں خرچ کرو، فمنکم من یبخل، تم میں سے جو بخل کرے گا، ومن یبخل فانما یبخل عن نفسہ، تو جو بخل کرے گا وہ اپنی ہی جان پہ کرے گا۔ اس کے دو معنی، اس کے اثرات اس کی اپنی ذات پہ آئیں گے، یا یہ ہے کہ وہ اپنی عزیز و اقارب سے ہی وہ کر رہا ہے نا، انہی کا حق مار رہا ہے، وہ بھی انہی میں سے ہیں، انہی کو خراب کر رہا ہے، انہی کے لیے اللہ پاک کا حکم آتا ہے اور انہی کو وہ نہیں دیتا۔ واللہ الغنی، اللہ تعالیٰ تو غنی ہے، اللہ تعالیٰ کو وہ بے نیاز ہے، اس کو تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے۔ وانتم الفقراء، ضرورت مند تو تم ہو، اللہ پاک جو تم سے مال لیتے ہیں وہ مفت لیتے ہیں، وہ تو غنی ہے، حاجت مند، فقیر، ضرورت مند تم ہو، تم سے پیسہ دیکھیں، جب ہمیں کوئی ضرورت ہوتی ہے ہم جاتے ہیں دوائی لیتے ہیں، پیسہ ہمارے ہاتھ میں ہے، دوائی نہیں ملتی، کیا وہ پیسہ ہماری ضرورت پوری کر رہا ہے؟ ہم حاجت مند تو پھر بھی ہیں، پیسہ ہونے کے باوجود، یعنی پیسہ ہونا ایسا نہیں ہے کہ تمہاری حاجت پوری ہو، اس کے باوجود تم فقیر ہو سکتے ہو، پیسہ ہونے کے باوجود۔ اللہ پاک یہی بات کر رہے ہیں، اللہ پاک غنی ہے، وہ اس کے پاس کوئی کمی نہیں ہے، یہ تمہاری حاجتیں تمہاری ہیں، یہ پیسہ جو تم لیتے دیتے ہو، جو اللہ پاک تمہیں حکم دیتا ہے کرنے کا، اس سے تمہاری اپنی حاجت پوری ہوتی ہے، اور اس کے ساتھ اگلی بات، یہ جو تم پیسہ دیتے ہو اس میں تمہاری ایک اور حاجت پوری ہوتی ہے، یہ تمہاری فقیری ہے، قیامت کے دن جنت تمہیں چاہیے، اسی کے بدلے پیسے دو گے تو جنت ملے گی، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے۔ اللہ پاک غنی ہے، حاجت مند تم ہو، ضرورت تمہیں ہے اگلے جان چھٹکارے کی، جنت کی، تو پیسہ تم نے دینا ہے، دیا ہوا اللہ کا ہے، اللہ ہی کہہ رہا ہے کہ تم اپنے ارد گرد دو، میں نہیں مانگ رہا، اپنے لیے نہیں مانگ رہا، انہی کے لیے مانگ رہا ہوں، تمہارے قریبیوں کے لیے، تمہاری خالہ، تمہاری بہن، تمہارا بھائی، اور اس کے باوجود دے رہے ہو تم اپنوں کو، اور اس کے بدلے اجر دے رہا ہوں میں، یہ ہے انتم الفقراء، پیسے تم دے رہے ہو اپنی خالہ کو، اپنے بھائی کو، اپنی بہن کو، اس کے باوجود تم ضرورت مند ہو، کیونکہ تمہاری ضرورت میں نے پوری کرنی۔ وَإِن تَتَوَلَّوْا، یہ جو کام تمہارے ذمہ لگائے، اگر تم اسے منہ پھیر گئے، فَلَا تَهِنُوا وَتَدْعُوا إِلَى السَّلْمِ، کام تو یہ ہے اسلام کی دعوت، اب اس کے بعد آگے خرچ بھی آتا ہے، اللہ کے راستے میں خرچ کرنا، یہ کام اگر تم نے نہ کیے، وَإِن تَتَوَلَّوْا، اگر تم نے نہ کیے تو کیا ہوگا، یستبدل قوما غیرکم، تو ہم تمہاری جگہ پہ دوسری قوم کو بدل دیں گے۔ یہ بھی وہی ہے کہ ضرورت مند ہم ہیں، اللہ غنی ہے، اللہ پاک ہے، ہم تو اتنے وہ اللہ کے وہ نہیں ہے کہ اللہ محتاج ہے ہمارا، کہ ہم اگر اسلام کی دعوت نہیں دیں گے تو اللہ تعالیٰ کا وہ دین بھی آگے نہیں چلے گا۔ اللہ پاک کہتا ہے یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، یہ بھی تمہاری ضرورت ہے، اس کے بھی تم فقیر ہو، تم اگر یہ کام نہیں کرو گے تو ہم قوم ہی بدل دیں گے، اور قوم بدلی جا رہی ہے، پہلے بھی بدلی جا چکی ہے اور اب پھر بدلی جا رہی ہے۔ پہلے عرب سے شروع ہوا تو یہاں آیا معاملہ، یہاں ذمہ داری بنی، اب یہاں سے یورپ جا رہی ہے۔ اگر آپ حالات پڑھیں وہاں کے، وہاں تو شور مچا ہوا ہے کہ وہاں خاص طور پہ خواتین جتنا اسلام قبول کر رہی ہیں وہ بھی نوجوان خواتین،
ان کی جو ریشو ہے انہوں نے تو باقاعدہ اس پہ ریسرچ کرنی شروع کر دی ہے, کمیٹیاں بٹھا دی ہیں. جتنا وہاں یہ معاملہ پھیل رہا ہے, یہاں کون سا جھگڑا ہے؟ یہ سارے جھگڑے تو وہاں چلے ہوئے ہیں. ابھی کشمکش شفٹ ہو گئی ہے یہاں سے ادھر. حجاب کے جھگڑے وہاں ہیں, داڑھی کے جھگڑے وہاں ہیں, برقعے کے جھگڑے وہاں ہیں, پارلیمنٹ ان کی چیخ رہی ہے, وہاں ساری بحثیں ہو رہی ہیں. یہاں کون سی بحث؟ یہاں تو فارغ ہو چکے اسلام, یہاں کوئی جھگڑا نہیں ہے. یہاں سے جھگڑے ادھر شفٹ ہو گئے, اب وہاں میدان سج رہا ہے. اور یہ اس پہ ٹائم تو لگتا ہے. قوموں کی زندگی میں 100 سال کیا چیز ہے. میں نے چارٹ پڑھا ہے تو انہوں نے اپنے 5 یورپی ملکوں کا, انگلینڈ سے لے کے فرانس تک, انہوں نے باقاعدہ کیلکولیشن سے بتایا ہے کہ اگلے 25 سال میں یہاں تو بالکل کائے پلٹ جائے گی. ابھی وقت ہے, روک لو. وہ چیخ رہے ہیں, وہ کہتے ہیں کہ سب سے بڑا ظلم یہ ہو رہا ہے کہ ہمارے اپنے مسلمان ہو رہے ہیں. وہ ہوتے تو ان کو نکال بار کرتے ہیں, ان کو کہاں لے جائیں. بلو آئیز وہاں باقاعدہ انہوں نے نام رکھا ہوا ہے, نیلی آنکھوں والے مسلمان. وہ تو ان کی اپنی کیلکولیشن جو کہ 2 + 2 4 پہ منحصر ہے, ان کے مطابق سوئٹزرلینڈ, فرانس, انگلینڈ, یہ ڈنمارک, یہ سارے یہ تو جا رہے ہیں, ان کے ہاتھ سے نکل رہے ہیں. ہاں تم ہاؤلائے تدون, ہاں جی, واللہ غنیم انتم الفقراء وان تتولوا یستبدل قوما غیرکم, تو ہم قوم بدل دیں گے تم سے. ثم لا یکونوا امثالکم, پھر وہ تمہاری مثل نہیں ہوں گے, وہ تمہاری طرح کے پھر وہ نہیں ہوں گے. اس وجہ یہ وہ پھر آپ دیکھیں اتنے جو انہوں نے اپنے بندے پکڑے ہیں. ابھی 5 امریکی جو یہاں گرفتار ہیں سرگودا میں, وہ لوگ وہاں سونے کے چمچم لے کے ایک لحاظ سے پیدا ہوتے ہیں. ہمارے اگر ہم اپنے لحاظ سے دیکھیں ان کو کوئی تکلیف نہیں ہے, ان کو 100 اشیاء ہیں وہاں, لیکن وہ جہاد کی خاطر کہاں آتے ہیں, ان کے اندر کیا تڑپ ہے, کدھر جاتے ہیں, کیا کرتے ہیں. وہاں کی اپنی وہ جو ایک عورت اس نے برقع پہن کے ڈرائیونگ کی, انہوں نے اس پہ جرمانہ کیا اور اس نے کہا کہ مجھے جرمانہ کرتے رہو, میں اپنا گھر بھیج دوں گی لیکن میں یہ قانون توڑتی رہوں. یہ کیا چیز ہے ان کو پیچھے؟ آپ کا کیا خیال ہے, ان کو عقل نہیں ہے؟ ابھی 4 دن پہلے, یعنی ہم کہتے ہیں ہم عقل مند ہیں, اب جب وہ اس کام پہ آ گیا تو وہ کوئی بیوقوف نہیں ہے. لیکن سب سے بڑی بات جو وہاں ہے وہ یہ ہے کہ الحمدللہ فی الحال ابھی ہم تو کوشش پوری کر رہے ہیں کہ اپنے فرقے باہر ایکسپورٹ کریں, لیکن فی الحال وہ فرقوں سے بچے ہوئے ہیں. ابھی فی الحال وہ فرقوں سے بچے ہوئے ہیں. فرانس نے باقاعدہ, جرمنی نے, فرانس نے دوسرا سرکاری مذہب قرار دے دیا ہے اپنے ملک میں آئینی لحاظ سے. ان کی مجبوری ہے, وہ ان کا قانون ہے کہ جس کی سب سے زیادہ آبادی ہوگی اس کے بعد وہ, اس سے پہلے ان کا مذہب تھا یہودی دوسرا, اب وہاں اسلام ہو گیا. تو یہ ساری باتیں آہستہ آہستہ, لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم ذمہ داری سے فارغ ہو گئے, ورنہ یہ ہے کہ ہمارے اوپر وہی بات آئے گی, پھر ہم اللہ کے عذاب کے مستحق ہو جائیں گے. ہم نے اپنا کام کرنا ہے. ہم تو یہ چاہتے ہیں کہ دونوں مرکز مل کے اکٹھا اور پوری دنیا کے اوپر اللہ کے دین کو, اللہ کی اصل میں مسئلہ یہ نہیں ہے. کئی دفعہ میں یہ کہتا ہوں میں کشمیر کی جہاد کے خلاف, اس لیے کہ ہم ان کو آزاد کرا کے کہاں لے جائیں گے, کس ملک کے ساتھ وابستہ کریں گے؟ اپنے ملک کے ساتھ جہاں کا کوئی نظام ہی نہیں ہے, کوئی قانون ہی نہیں ہے. کیا یہاں پرویز مشرف کا, یعنی وہاں کی جو بھی 100 کارڈ جمہوریت ہے, ہم یہاں امریت اور وہ جو یہاں لوٹ کھسوٹ کے نظام میں ہم ان کو لانا چاہتے ہیں. لیکن اصل کام کرنے کا یہ ہے کہ اللہ کا دین جو ہے اس کو آگے پھیلانا چاہیے, اس کی دعوت آگے جانی چاہیے. دعوت جائے گی تو کسی کو آزاد کرانے کی ضرورت نہیں ہے. میں کئی دفعہ میں نے آپ کو مثال دی ہے, مصر, یہ مصر ہو, ٹیونس ہو, کیوبا ہو, یہ سارے کے سارے, انڈونیشیا ہو, یہ سارے کے سارے جو ملک تھے یہ عرب نہیں تھے. نہ مصر عرب تھا, نہ ٹیونس عرب تھا, نہ لیبیا عرب تھا, یہ عرب ہے ہی نہیں. لیکن ان کے ذہن فتح ہو گئے, تلواروں سے فتح تو نہیں ہوئے. وہ آج وہ اب سب سے بڑے عرب وہ خود ہیں, تو کہتے ہیں ہم عرب ہیں. وجہ کیا کہ بندے بدل گئے. تو اللہ پاک جو ہے وہ بھی زمین فتح نہیں چاہتے, بندے بدلتے ہیں, بندے بدلنا چاہتے ہیں. آج ہم بھی اگر انڈیا میں ہمارے 20 کروڑ مسلمان موجود ہیں, ہم اگر کمپین چلائیں پورے یورپ میں, اللہ پاک نے ہمیں بتایا ہے, اس کا طریقہ بھی بتایا, ہم اس طرف آتے نہیں. لیکن یہ بات جو ہے کہ دین کو جو پھیلانا ہے پوری دنیا میں, قرآن کی جو دعوت لے کے چلنی ہے, یہ اصل کام ہے. وما علینا الا البلاغ.